دین کیا ہے، دین کیا ہے اور دین حقیقی دین کیا ہے اور دین کا حق کیا ہے، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ اب یہ پچھلی مجلس میں بتایا کہ دین کو جاننا ضروری ہے، جاننے سے زیادہ دین کو پہچاننا ضروری ہے، اور دین کو جب پہچان لیں آپ تو اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ بنا عمل کے دین مکمل نہیں، دین مکمل نہیں ہے بنا عمل کے۔ تو جب تک آپ کا عمل نہیں ہوگا تب تک دین پورا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن شریف اگر پورا ہوتا، مکمل ہوتا، تو ہمارا دین جو ہے وہ مکمل ہوتا۔ خالی قرآن سے دین کو سمجھنا اور دین کی معرفت حاصل کرنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ عربی لینگویج کے اندر آیا ہے، عرب کے اندر آیا ہے، عربی لینگویج کے اندر آیا ہے۔ ایک ایک آیت کو سمجھنا، اس کے مفہوم کو سمجھنا عام انسان کے بس کا نہیں ہے۔ ان آیتوں کو سمجھنا، اس آیتوں کے معنی کو سمجھنا ہر انسان کے بس کا ضرورت نہیں ہے۔ یوں سمجھیے جس کے گھر میں قرآن آیا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دین کو سمجھنا اگر ہے تو در اہل بیت سے سمجھو، در اہل بیت سے سمجھو گے تو دین سمجھ میں آئے گا۔ در والوں سے، باہر والوں سے دین سمجھو گے تو دین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جس طریقے سے میں یہ کہوں کہ میری ولادت جو ہے وہ 1 جنوری کو ہے، 1 جنوری کو ہے میری ولادت، لیکن میری ولادت 1 جنوری کو ہے یا 1 جنوری کو نہیں ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ بتائے گا میرا والد، میرے بڑے بھائی، میرے خاندان کے بزرگ بتائیں گے کہ میری ولادت کس دن کی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے مسلمانوں سے میں ایک بات کا کہتا ہوں کہ ابھی تک تم کو اسلام کے جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پیدائش کا جو ہے وہ ابھی کلیئر نہیں، ابھی ان کی پیدائش کے بارے میں بھی تم نہیں جانتے ہو کہ ان کی حقیقی ولادت ہے کس دن۔ جو سب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے، پہلے آدمی نام جانتا ہے، نام کے بعد یہ جگہ ہوتی ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوا وہ جانتا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کی ولادت کس دن ہوئی ہے۔ ابھی یہی کنفیوژن ہے لوگوں کو، ابھی یہی کنفیوژن ہے کہ ان کی حقیقی جو ہے وہ ولادت ہوئی کب ہے۔ مشکل یہ تھی کہ میری ولادت میرے خاندان کے بزرگ سے نہ پوچھ کر بلکہ میرے چوکھٹ کے اوپر بیٹھے لوگوں سے پوچھ لی، میری گھر کی چوکھٹ کے اوپر بیٹھے لوگوں سے پوچھ لی کہ ان کی ولادت کیا ہے، اور پوچھ کے کتابوں میں لکھ دیا کہ ان کی ولادت یہ ہے۔ حقیقی چیز جاننے کے لیے تو ضرورت یہ بات تھی کہ میری ولادت ہے کب، میرے گھر کے خاندان کے بزرگ سے پوچھتے، اچھا ہوتا ہے میرے باپ سے پوچھتے، اچھا ہوتا ہے جو بڑے بزرگ تھے ان سے پوچھتے۔ تو دین جب آپ نبی کی ولادت کے اندر ہی آپ کو نہیں سمجھ میں آیا تو قرآن شریف سے آپ دین کیا سمجھتے؟ قرآن شریف سے پورا دین آپ نہیں سمجھ سکتے۔ دین کو سمجھنے کے لیے ایسا آدمی آپ کو چاہیے کہ جو قرآن کے پورے معنی کو سمجھتا ہو۔ کون ملے گا آپ کو ایسا آدمی؟ ایسا آدمی کہیں نہیں ملے گا، ایسا آدمی اہل بیت کے در سے ہی ملے گا، اہل بیت کے در سے ملے گا۔ وہاں سے پوچھئے کہ حقیقی دین کیا ہے، حقیقی دین کیا ہے، کیوں محمد کیا ہے۔ پہلے تو محمد کو سمجھیے، کیونکہ محمد نے دین اسلام کو جو ہے وہ 40 سال کی عمر کے بعد بتایا کہ میں نبی ہوں، 40 سال کی عمر کے بعد بتایا کہ میں نبی ہوں۔ 40 سال سے پیدا جب ہوا تھا تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ رسول ہوگا۔ اب 40 سال سے پہلے کی ان کی زندگی جو کچھ ہے وہ عمل ہے، وہ انسانی عمل ہے۔ انہی نے پہلے اپنے کو پروف کرا ہے کہ دیکھو میں صدیق بھی ہوں، دیکھو میں سچا بھی ہوں، دیکھو میں ایماندار بھی ہوں، دیکھو میں عدالت بھی کرتا ہوں، عدل بھی کرتا ہوں، انصاف بھی کرتا ہوں۔ جب عمل کی منزل کے اندر انہی نے اپنے کو مکمل کر لیا، جب عمل کی منزل کے اندر انہی نے اپنے کو مکمل کر لیا، پھر انہی نے ڈکلیئر کرا کہ میں اسلام لایا ہوں، اسلام دین لایا ہوں اور میں اس کا رسول ہوں۔ سلوات بھیجیے محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں اس کا رسول ہوں۔ قرآن میری کتاب ہے،
قرآن ایک دن کی نہیں ہے، قرآن ایک دن میں نہیں آیا، ایک دن میں نہیں آیا، بلکہ جو آیتیں آتی رہی رسول کے پاس، جو آیتیں آتی رہی ان آیتوں کا مجموعہ ہے قرآن، ان آیتوں کا مجموعہ ہے، ان آیتوں کو جوڑ کے رکھا گیا ہے۔ جب ایک کتاب کی شکل دیا گیا تو اس کو قرآن کہا، جب ایک کتاب کی شکل میں آیا تو اس کو قرآن کہا۔ قرآن کے معنی ہے پڑھا ہوا، قرآن کے معنی ہے پڑھا ہوا۔ یہ کیسی کتاب ہے جو بننے سے پہلے ہی پڑھی ہوئی تھی، جو بننے سے پہلے ہی پڑھی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن آنے سے پہلے کچھ لوگ ایسے تھے زمین پر جنہوں نے قرآن کو پڑھ لیا تھا، سمجھ لیا تھا۔ اب رسول اگر ولادت کے وقت یہ کہہ دیتے کہ میں نبی ہوں اور میں قرآن پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، تو یہ کیسے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے یہ قرآن ہے، یہ انجیل ہے؟ انتظار کرا، اس کسی کا انتظار کرا جو اس بات کو پروف کرے، اس بات کو پروف کرے کہ نہیں، جو پڑھا جا رہا ہے وہ قرآن ہے، جو آنے والا ہے وہ نبی ہے، جو آنے والا ہے وہ نبی ہے۔ تبھی تو رسول نے کہا نا کہ میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہوں، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ ایک نور پہلے آ گیا، ایک نور بعد میں آ گیا۔ جب ولادت حضرت علی علیہ السلام ہوئی، جب ولادت حضرت علی علیہ السلام ہوئی تو ولادت جب ہوئی تو حضرت فاطمہ جو ہے ان کی والدہ کا نام جو ہے تو فاطمہ بھی کہلاتی ہے، فاطمہ بنت اسد بھی کہلاتی ہے۔ ان کی ولادت کے لیے خانہ کعبہ کے پاس گئی، اندر ان کی ولادت ہوئی۔ ولادت ہو جانے کے بعد علی نے آنکھ نہیں کھولی، علی نے آنکھ نہیں کھولی، اس لیے نہیں کھولی کیونکہ جتنا بھی مکے کے اندر لوگ رہ رہے تھے وہ اسلام کوئی نہیں لائے تھے، اسلام کوئی نہیں لائے تھے، کسی نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ علی یہ چاہتے تھے کہ میں جب آنکھ کھولوں، جب میں آنکھ جب آنکھ کھولوں تو اسلام کے آغوش میں کھولوں، اسلام کا جو نبی ہے اس کی آغوش میں کھولوں۔ 3 دن تک حضرت علی نے اپنی آنکھ کو نہیں کھولا۔ جب تیسرے دن رسول خدا خانہ کعبہ کے پاس گئے اور کہا اے چچی میرا جو آیا ہے بھتیجا وہ میری گود میں دے دیجئے۔ ادھر حضرت علی کو گود میں دیا، ادھر قرآن شریف کی آیتیں پڑھنے لگے، ادھر قرآن شریف کی آیتیں پڑھنے لگے۔ کیا سناؤں؟ انجیل سناؤں، توریت سناؤں یا قرآن سناؤں؟ اب جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول پڑھے نہیں تھے، ان کو معلوم نہیں تھا، تو حضرت علی نے جب آغوش میں لینے کے بعد ان کو قرآن سنایا تو ان کو کیسے پتہ چلا یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ انجیل پڑھ رہے ہیں یا یہ توریت پڑھ رہے ہیں؟ بات بیٹی اس کا مطلب یہ ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہو گیا ہر چیز اس وقت بتائی جاتی ہے جب اس چیز کا جاننے والا ہو، جب اس چیز کا پہچاننے والا ہو۔ اگر پہچاننے والا کوئی نہیں ہے تو اوریجنل اور ڈپلیکیٹ میں کوئی فرق نہیں لگتا۔ جب تک کوئی پہچاننے والا نہیں ہے تب تک اوریجنل اور ڈپلیکیٹ میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ ہمارے رہبر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھئے جنرک دوائیں بھی ان کے پاس آتی ہیں اور کمپنی برانڈ بھی آتی ہے۔ میں تو دیکھوں گا مجھے لگے گا ایک جیسا ہے، اس کی پیکنگ بھی ایک جیسی ہے، اوریجنل بھی ایسا ہی ہے، ڈپلیکیٹ بھی ایسا ہی ہے۔ جنرل آدمی نہیں سمجھ سکتا، جو اس لائن کا ہوگا، جو اس پروفیشن کا ہوگا وہ دیکھ کے بتا دے گا، کیونکہ پیکنگ سیم ہوتی ہے، ڈپلیکیٹ بھی سیم ہوتا ہے، اوریجنل بھی سیم ہوتا ہے، دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں کی پیکنگ ایک ایسی ہوتی ہے۔ ایسے ہی اسلام کے اندر بھی تھے، اسلام کے بتانے والے کی بھی پیکنگ ویسے تھی، اسلام کے ڈپلیکیٹ کی بھی پیکنگ تھی۔ جو جاننے والا تھا اس نے بتایا کہ نہیں یہ ڈپلیکیٹ ہے، یہ اوریجنل ہے۔ سلام ہو حضرت خدیجہ کو کہ انہی نے سمجھ لیا تھا کہ جو آنے والا ہے ڈپلیکیٹ ہے، اور جیسے ہی اس کو دیکھا اس کو کہا میرا کعبہ بھی پہنے تھا، سر کے اوپر امامہ بھی تھا، لگ رہا تھا ایک دم مولوی ہے، لگ رہا تھا ایک دم مولوی ہے۔ سمجھ میں آ گیا حضرت خدیجہ کو کہ جو نبی کی بیوی کو گھر کے باہر کر دے وہ مولوی نہیں ہو سکتا، شیطان کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔
शैतान के सिवा कुछ नहीं हो सकता। 3 दफा उन्होंने सलवार भेजी और 3 कंकड़ी मार के उसको दूर भेज दिया। वाह वाह वाह। 3 कंकड़ी मार के उसको दूर भेज दिया। अल्लाह को ये अमल इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि उन्होंने हज के अंदर इसको रख दिया। हज के अंदर रख दिया कि जब तक 3 कंकड़ी नहीं मारोगे तब तक जो है तुम्हारा हज पूरा नहीं होगा। जब तक 3 कंकड़ी शैतान को नहीं मारोगे तब तक तुम्हारा हज नहीं पूरा हो सकता। इसके मतलब ये हो गया कि अगर आपको इस्लाम पूरा लेना है, हज मुकम्मल करना है, तो आपको 3 कंकड़ी भी मारनी होगी और खाने काबा को बोसा भी देना होगा। एक शख्स था, हज करने गया, हज करके पूरा आया, लौट के जब आया तो गांव में बताने लगा कि मैं तो हज कर आया। कहेंगे कैसे हज करा? कहेंगे मैंने तवाइफ करे। कितने तवाइफ करे? कहेंगे तवाइफ मैं करता रहा, गिना तो मैंने है नहीं। तवाइफ मैं करता रहा, गिना तो है नहीं। कह रहे थे शायद 7 तवाइफ होंगे। वापस आ गया, कहेंगे नहीं तुमने 7 तवाइफ नहीं करे थे, तुमने 6 तवाइफ करे थे। किसने बताया? मौलवी ने बताया। क्या है शरीयत? शरीयत ये है ना कि खाने काबे के जब तवाइफ करिए तो 7 तवाइफ करिए, अपने शोल्डर को जो है वो खाने काबे के सामने करिए। 7 तवाइफ करे। वापस आ गया, कहेंगे हज कराए? कहेंगे हाँ कर दिया। कहेंगे आपने बताया था 7 दफा कराया। कहेंगे करके आ गए? कहेंगे चूमा? कहेंगे हाँ चूमा तो नहीं। तीसरी दफा फिर हज करने गया, तीसरी दफा हज करने गया। अब की 7 दफा तवाइफ भी करे और उसने पोसा भी लिया। फिर वापस लौट के आया, फिर कब्र में बैठा। कहेंगे हज कराए? कहेंगे हाँ कराए। कैसे करा? कहेंगे 7 दफा तवाइफ करे और हज को मैंने चूमा। कहेंगे कंकड़ी मारी? कहेंगे अरे कंकड़ी तो मैंने मारी नहीं, कंकड़ी तो मैंने मारी नहीं। फिर गया करने के लिए हज। अब काहे के लिए गया था? अब गया था कंकड़ी मारने के लिए। इसका मतलब इस्लाम ने ये बताया हज चाहे जितना कर लो, चक्कर चाहे जितना काट लो, बोसा चाहे जितना ले लो, जब तक शैतानों को कंकड़ी नहीं मारोगे तब तक इस्लाम पूरा नहीं होगा। वाह 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 वाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक सवाल बेहतर सवाल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर कुरान में देखते, कुरान के अंदर कहीं भी जो है वो हज की इबादत नहीं। कुरान में कहीं भी तरीका हज की बात हो सकती है लेकिन तरीका हज नहीं हो सकता। हज की बात है लेकिन हज का तरीका नहीं हो सकता। इसीलिए तो कहते हैं कुरान पढ़ोगे तो आधी चीज पढ़ोगे, सिर्फ हज लिखा पढ़ोगे। कैसे हज करना है ये तुमको नहीं मालूम होगा, ये तुमको नहीं मालूम होगा। नमाज सलात, पहली मजलिस के अंदर बात हुई कि सलात लिखी है कि तुम नमाज कायम करो। नमाज कैसे पढ़नी है ये कौन बताएगा? ये अहले बैत बताएंगे। ये दरे अहले बैत बताएगा कि 2 रकअत पढ़ो या 4 रकअत पढ़ो या 3 रकअत पढ़ो। 4 पढ़नी है तो कब पढ़ो, 3 पढ़नी है तो कब पढ़ो, रात में क्या पढ़ना है, दिन में क्या पढ़ना है, रात में कौन सी नमाज पढ़नी है, दिन में कौन सी नमाज पढ़नी है, रोजा कब रखना है, रोजा जो है वो पूरा कब जाएगा, ये कौन बताएगा? कहीं कुरान में नहीं, कहीं कुरान में नहीं है। उसूल दीन तो है लेकिन तरीके उसूल दीन कहीं कुरान में नहीं, कहीं कुरान में नहीं मिलेगा आपको किस तरीके से करा जाए। इसीलिए तो कहा गया इस्लाम को पढ़ो भी, करो भी, अमल भी करो। अमल जब करोगे तभी मुकम्मल कुरान पूरा होगा, तभी इंसान पूरा होगा, तभी कुरान पूरा होगा, तभी इंसान पूरा होगा। बिस्मिल्लाह के तो माने समझ नहीं पाए तुम आज तक, बिस्मिल्लाह के माने तुम समझ नहीं पाया आज तक। मौला अली से पूछा किसी ने कि बिस्मिल्लाह क्या है, बिस्मिल्लाह क्या है? कहेंगे कुरान शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा करो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का रखो। अल्लाह के वैदायत के पहले ईमान क्या करो कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से। वो खालिक है, वो खालिक है, वो इबादत गुजार है, वो इबादत को जानने वाला है, वो इबादत कैसी हो जाए वो है। पूछा अली आप क्या है? कहेंगे बिस्मिल्लाह तुमने पढ़ा? कहेंगे हाँ बिस्मिल्लाह पढ़ा। कहेंगे बिस्मिल्लाह के अंदर जो बे का नुक्ता है वो मैं हूँ, बिस्मिल्लाह के अंदर जो बे का नुक्ता है वो मैं हूँ। इसका मतलब ये हो गया अगर जब तक बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ोगे तब तक कुरान नहीं पढ़ोगे, और जब तक बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ोगे तब तक कुरान नहीं पढ़ोगे। जब तक बिस्मिल्लाह में बे का नुक्ता नहीं पढ़ोगे तब तक कुरान नहीं समझ में आएगा। इसीलिए तो हम कहते हैं अली को छोड़ने वालों को कुछ समझ में नहीं आया। अली को छोड़ के क्या पाया? बिस्मिल्लाह का बे का नुक्ता तो आपको समझ में नहीं आया। अली को छोड़ के आप क्या पाया? अली को समझना है, अली को समझना है। आओ ओहद में अली को समझे, अली को समझना है। आओ खैबर में अली को समझे, अली को समझना है। आओ खंदक में अली को समझे। हम अली को तो बाद में समझेंगे। मुहर्रम चल रहा है,
मुहर्रम के दरमियान है। आप लोग दूर दूर से आए हुए बैठे हैं। अली को समझिए, अली के बेटों को समझिए, जिसने दीन बचाया उसको समझिए। अपने पूरे काफिले को लेकर हुसैन करबला पहुंच चुके। आज 5वीं मुहर्रम हो गई, आज 5वीं मुहर्रम हो गई। अली को समझने के लिए हुसैन को भी समझिए। हुसैन अपने पूरे काफिले को लेकर करबला पहुंच गए। करबला पहुंच गए। करबला पहुंचने से पहले रास्ते के अंदर आपने देखा होगा